اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کیا ہے؟ کفار مکہ کے زمانے میں وہ لوگ سفر کرتے تھے، خشکی کا بھی سفر کرتے تھے، دریاؤں کا بھی سفر کرتے تھے، جنگلوں کا بیابان کا سفر کرتے تھے۔ تو دوران سفر ان کو مسائل پیش آتے تھے، کبھی طوفان کا مسئلہ آتا تھا، کبھی آندھی کا مسئلہ آتا تھا، کبھی بارش کا مسئلہ آتا تھا۔ اور اگر دریائی سفر کرتے تھے، دریائی سفر میں ان کو کبھی کشتی ان کی جو ہے بھنور میں پھنس جاتی تھی، سمندر کے طوفانوں میں پھنس جاتی تھی۔ جب یہ حالات اور واقعات جب ان کے سامنے پیش آتے تھے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف پکارتے تھے۔ جب مشکلات اور مسائل جب ان کے اوپر آتے تھے تو سارے معبودان باطل کو فراموش کر دیتے تھے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اور جب مصیبت سے نجات مل جاتی تھی تو مصیبت سے نجات ملنے کے بعد پھر وہ شرک کے اوپر لوٹ کر کے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے، مسائل و مشکلات سے تم دوچار ہوتے ہو، سمندر میں جب طوفان آتا ہے، جنگل بیابان میں جب تم طوفانوں کی زد میں آ جاتے ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو اس وقت تمہارے معبودان باطل سب تمہارے ذہن و دماغ سے نکل جاتے۔ اور پھر جب تم نجات پا جاتے ہو، سمندر سے جب تم نکل کر کے آ جاتے ہو، طوفانوں کی زد سے نکل جاتے ہو، مشکلات اور مصائب سے نکل آتے ہو، تو تم پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مصیبت میں تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اور مصیبت سے جب نجات مل جائے تو پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دو، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے بارے میں چاہے تو تمہارے اوپر مختلف قسم کے عذابات بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے، اوپر سے بھی عذاب کو بھیج سکتا، نیچے سے بھی بھیج سکتا، اور ایسا بھی کر سکتا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے درمیان گروہ در گروہ، یعنی تم کو آپس میں بھیڑا دے، لڑا دے، اور تم کو آپس میں لڑا کر کے تم کو چکنا چور کر دے، تم کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ساری تدبیریں ہیں، بہت سارے طریقے تم کو تباہ و برباد کرنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو ایسا نہیں کر رہے، بلکہ تم کو مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، تم جو ہے ابھی بھی جو ہے تم راہ راست پر آ جاؤ، کفر سے شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں پر ایک بات عرض کر رہا جس کو مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور ان کی معرف القرآن تفسیر بہت مشہور ہے، مسجد میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے اس واقعے سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہیے۔ کیا عبرت لینی چاہیے؟ جب ان کو کوئی مشکلات اور پریشانی آتی تھی، اور جب طوفانوں کی زد میں آتے تھے، اور جب سمندری سفر میں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، وہ لوگ، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے۔ لیکن مسلمانوں کا مسئلہ اس سے بالکل الگ ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ کیا عبرت لینی چاہیے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی،
اور سمندر میں وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو صرف وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات پیش آتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے، تو ہم مادی اسباب کی طرف کیا کرتے؟ رجوع کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی مصیبت آئی تو ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ طوفان آیا، سیلاب آیا، یا کرونا آیا، یا کوئی بھی پریشانی آئی، ہر زمانے میں الگ الگ مسائل آتے رہتے، مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی۔ یہ کافروں کے لیے تو یہ عذاب ہے، مثال کے طور پر کرونا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، کافروں کے لیے یہ عذاب ہے، لیکن مومن بندوں کے لیے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے ان کو چوکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذابات بھیجتے رہتے، تاکہ مسلمان دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی جو ہے الجھنوں سے نکل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کافر لوگ تو مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مادی اسباب کی طرف رجوع کرتے۔ مثال کے طور پر کسی نے شادی کی، 1 سال 2 سال 3 سال، اگر اس کو اولاد نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہی انہوں نے اولاد مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا ہم سمجھتے؟ کیا کہتے؟ کرا دیا، فوراً عاملوں کے پاس جاتے، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی دولت کو ان کے پیچھے رہ کر کے برباد کر لیتے۔ ہم اس کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگتے۔ اسی طریقے سے کوئی پریشانی آئی، سیلاب آیا، طوفان آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، معمولی ہوا چلتی تھی، معمولی طوفان آتا تھا، فوراً مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، معمولی طوفان ہو، معمولی ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی چاند گرہن کے موقع پر، سورج گرہن کے موقع پر، کہ بہت سارے صحابہ کرام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لیکن آج چاند گرہن ہوتا، کہاں نماز ہم پڑھتے؟ سورج گرہن ہوتا، اللہ کی طرف ہم کہاں رجوع کرتے؟ کسی بھی مسئلے میں بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فوراً دنیا کی طرف جاتے، دنیا کو مشغلہ بنا لیتے، اس پر تبصرے کرتے، اس پر تنقید کرتے، یہ وزیر اعظم بن گیا، یہ صدر بن گیا، فلاں ملک میں یہ مصیبت آ گئی، فلاں ملک میں یہ ہو رہا، فلاں ملک میں یہ کام ہو رہا۔ تنقید، تبصرے، یہ ہمارا محبوب مشغلہ بن گئے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے تنقیدیں کرنا، تبصرے کرنا، اور اپنے اپنے خیالات کا زور استعمال کر کے اپنی قوت جو ہے گویائی قوت کا، اپنی تحریری صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے، خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یونس کے اندر، فلما نجاہم من البر اذا هم یشرکون فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب وہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی وہ لوگ پکارتے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے۔ یہ تو سورہ عنکبوت کی میں نے آیت پڑھی، اور سورہ یونس کے اندر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور مسائل میں جب وہ لوگ گھر جاتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ کو ہی یاد کرتے، اور اس کے بعد پھر جب نجات پا جاتے، خشکی میں آتے یا مصیبتوں سے نجات پا کر اس سے باہر نکل جاتے، تو پھر جو وہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے، آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن جب وہ مصیبتوں سے نکل جاتے تو پھر نکلنے کے بعد پھر وہ لوگ شرک کرنے لگتے، کفر کرنے لگتے، معبودان باطل کی پرستش کرنے لگتے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک حال بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم کو مصیبت آتی ہے تم تو اللہ کو پکارتے ہو، اور مصیبت سے جب تم کو نجات مل جاتی ہے تم بت پرستی کی طرف پھر سے جو رجوع کر لیتے ہو، تو یہ انصاف نہیں ہے،
یہ ناانصافی ہے کہ مصیبت میں تو تم اللہ کو پکارو اور مصیبت سے جب نجات پا جاؤ تو تم اللہ کو فراموش کر دو. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، مہلت ہے، وقت ہے، تم سمجھ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں سے بھی عذاب بھیج سکتا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تم کو بھڑا کر کے، لڑا کر کے تم کو چکنا چور کرنے پر قادر ہے. ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.